اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، رب قدیر نے ارشاد فرمایا ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اے میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہم تمہیں آزمائیں گے تو رب نے یہ بھی بتا دیا آزمائش کیسے کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من الخوف، تمہیں ڈر میں مبتلا کر کے آزماؤں گا، مصیبت میں ڈال کر کے اللہ آزمائے گا، پریشانیوں میں مبتلا کر کے اللہ۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ شعلہ ظلم سے بستیاں جل گئیں، شعلہ ظلم سے بستیاں جل گئیں، برق نفرت سے آبادیاں جل گئیں، گلستان اس طرح نظر آتش ہوا، ٹہنیاں جل گئیں، پتیاں جل گئیں، اب نہیں کوئی گلشن میں نغمہ سرا، کوئلیں جل گئیں، قمریاں جل گئیں۔ صدر مجلس، ناظم جلسہ، اسٹیج پر جلوہ افروز قابل قدر علماء کرام و اعظام، اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے محترم نوجوانوں، عزت دار بزرگوں، پس پردہ تشریف فرما حوا کی معزز و مکرم بیٹیوں، اللہ رب العالمین کی تعریف جو ہم سب کا خالق مالک ہے، بعدہ نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جس نبی کے ہم اور آپ امتی ہیں۔ حضرات گرامی، میرے حصے میں جو وقت آیا ہے وہ 20 منٹ، میں پھر بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ وہ 20 منٹ ہی صحیح لیکن میرے حصے میں آیا تو ورنہ میں انتظار کر رہا ہوں 10 بجے ہی سے جی، لیکن نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے علماء کرام نے ہمیں عقیدے میں یہ بات بتائی ہے اور پڑھائی ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے، اس سے آگے نہ بڑھ سکتے ہیں ہم، نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے کل جس موضوع پر خطاب کیا تھا، حالات حاضرہ میں ہم مسلمانوں کا کردار، پھر سے اسی موضوع کے لیے فرمائش کی گئی۔ صبح سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مولانا چند وجہیں آپ اور بتا دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔
اب بتائیے آپ، بہت ساری کام ہمیں اور آپ کو کرنے پڑیں گے، لیکن میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اور اس لیے وہ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے۔ ویسے میں جو موضوع تیار کر کے ابھی چلا تھا نا، وہ دوسرا موضوع تھا۔ میں سوچ یہ رہا تھا کہ ہم مختلف موضوعات پر تقریریں سنتے ہیں، یہاں ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، لاؤ جہیز اور جہیز سے ایک خطرناک بیماری یا مہلک بیماری اس موضوع پہ خطاب کیا جائے، لیکن نہیں، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، رب قدیر نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ آج اگر حالات ناگفتہ بے ہیں، آج اگر ہر چہار جانب ظلم و زیادتی ہے، آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں سے ہمارے وطن پرستی کا اگر ثبوت مانگا جا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور اس وقت تک کہتا رہوں گا جب تک کہ ہم اپنا کام شریعت مطہرہ کے مطابق کرنے نہیں لگ جائیں گے۔ میرے بھائی، کہیں نہ کہیں ملک کی موجودہ جو حالت ہے نا، جو خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، یہ بات سچ ہے۔ لیکن سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، قرآن کا فرمان جھوٹا نہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، رب قدیر نے ارشاد فرمایا ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اے میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہم تمہیں آزمائیں گے، تو رب نے یہ بھی بتا دیا آزمائش کیسے کیسے ہو سکتی ہے۔ پہلی آزمائش من الخوف، اللہ رب العالمین نے فرمایا من الخوف، تمہیں ڈر میں مبتلا کر کے آزماؤں گا، مصیبت میں ڈال کر کے اللہ آزمائے گا، پریشانیوں میں مبتلا کر کے اللہ آزمائے گا۔ اے میرے بھائیوں، آج ذرا بتاؤ آپ، خوف کا ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ ہم جس علاقے سے آتے ہیں، ہم یو پی سے آتے ہیں، اور یو پی کی حالت بیان کرنے کے قابل ہے ہی نہیں میرے بھائی۔ بس آپ سے اتنا میں کہتا ہوں، آج سے 7 سال 6 سال پیچھے ہم اور آپ جائیں، پتہ یہ چلے گا ہم جب اپنے گھر سے نکلتے تھے کہیں پروگرام میں جانے کے لیے، دینی جلسوں میں جانے کے لیے، ماں باپ خوش ہوتے تھے، میرا بیٹا دین کی باتیں بتانے کے لیے جا رہا ہے۔ آج ہم اور آپ اگر حالات دیکھیں، آج حالات اتنے خراب ہوئے، اتنے خراب ہوئے، آج جب ہم اور آپ گھر سے نکلتے ہیں، ماں ڈری ہوئی ہے، باپ اندر سے سہما ہوا ہے، گھر کے افراد ڈرے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو چلتی ہوئی ٹرین میں میرے بیٹے کو مار نہ دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو چلتی ہوئی بس میں اسے گرفتار نہ کر لیا جائے۔ اے اللہ کے بندو، یہ حالات کیوں بنے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہماری آزمائش کر رہا ہے۔ من الخوف، رب قدیر نے ارشاد فرمایا تمہیں ڈر میں مبتلا کر کے آزمائیں۔ والجوع، رب قدیر نے ارشاد فرمایا پہلی آزمائش یہ کی تمہیں ڈر میں مبتلا کر کے میں آزماؤں گا۔ اے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آگے کیا بتایا؟ من الخوف والجوع، رب قدیر نے ارشاد فرمایا تمہیں بھوک مری کا شکار کر کے بھی آزماؤں گا۔ اے میرے بھائیوں،
ذرا بتاؤ تو صحیح، ابھی بہت زیادہ دن تو نہیں گزرا جب لاک ڈاؤن ہوا تھا، اے میرے بھائیوں ہم اپنے گھر کے لیے شہروں سے آ رہے، ٹرین میں جگہ نہیں مل رہی، بسوں کا کوئی انتظام نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یو پی اور بہار کے لوگوں کو، اے میرے بھائیوں پیدل چل چل کر کے وہ بیچارے پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، جان کے لالے پڑ رہے، ٹرین کی پٹریوں پہ سو رہے ہیں، ٹرین آ رہی سر دھڑ سے الگ کر کے چلی جاتی، من الخوف والجوع۔ اے میرے بھائی کتنے کروڑ پتی لوگ جب سب کچھ بند ہوا، جب کارخانے بند ہو گئے، جب کام دھندے بند ہو گئے، جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ایک رکشہ چلانے والا آدمی، ایک رکشہ چالک جو صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، شام تک جو پیسے جٹا پاتا ہے وہ لے جا کر کے کسی دکان پہ دیتا، راشن کی دکان پہ جاتا ہے، اے میرے بھائی میرے بچوں کے لیے راشن اور پانی دے دیجئے، وہ پیسہ کماتا صبح سے شام تک، وہ پیسہ گھر نہیں لے کے آ پاتا تھا، بس لے جا کے دکان پہ دیتا، کسی طرح ایک ٹائم بچوں کو پال پوس رہا ہے۔ غریبی کس کو کہتے ہیں کوئی اس شخص سے پوچھے، غریبی کس کو کہتے ہیں کوئی اس شخص سے پوچھے، جو دن بھر اپنے بچوں کے لیے رکشہ چلاتا ہے۔ اے سامعین کرام اللہ نے سچ فرمایا من الخوف والجوع، تمہیں بھوکا رہ کے بھی آزمائش میں ہم ڈالیں گے۔ ذرا بتاؤ اے اللہ کے بندو اللہ رب العالمین نے ہماری آزمائش ایسے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم تمہارے مال میں بھی کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ مال میں کمی کر کے بھی اللہ آزمائے گا۔ بیچارے جاتے تھے شہروں میں، ایک مہینہ کام کرتے، دوسرے کی باتیں برداشت کرتے ہیں، دوسرے جس کے یہاں نوکر ہے وہ گالیاں بھی دیتا ہے، برا بھلا بھی کہتا ہے، سب جھیلنا پڑتا ہے میرے بھائی، اس لیے کہ ہم اور آپ ہو کوئی اور ہو خوشی سے کبھی پردیش نہیں جانا۔ کوئی بھی ہو اگر کسی باپ کو یہ پتا چل جائے کہ میرا بیٹا کمانے کے لیے جا رہا ہے، یہ وہاں گالیاں کھائے گا، اللہ کی قسم اس باپ کی غیرت اجازت نہیں دے گی کہ میرا بیٹا جائے اور دوسروں کی گالیاں سنے اور پھر مجھے پیسہ کما کر کے دے۔ نہیں ہو سکتا ہے ایسا، مگر کیا کرے اللہ کے بندو، ذرا بتاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال میں کمی کر کے بھی اللہ رب العالمین آزمائے گا۔ جب جو بینک بیلنس ہے، جب کام نہیں کریں گے ہم، جب کام دھندے سب بند تھے تو کہاں سے لائیں گے اور کھائیں گے؟ وہی جو رکھے وہی تو کھائیں گے، جو ختم ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک اور آزمائش تمہاری ہو سکتی ہے، وہ آزمائش ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اولاد میں بھی کمی کر کے آزما سکتا ہے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں کو تمہارے فصلوں کو اللہ تباہ کر کے بھی آزما سکتا ہے۔
اے جھارکھنڈ کے عزتدار لوگوں، بوریوں کے باعزت لوگوں، اور ذرا بتاؤ آپ کہتے ہو اس سال بارش نہیں ہوئی، ہم دھان کی روپائی گڑائی بوائی نہ کر پائے، ذرا بتاؤ تو صحیح، کہیں نہ کہیں کمی ہے اپنے آپ میں، ساقی کا کچھ گلا نہیں، کمی ہے اپنے آپ میں، ساقی کا کچھ گلا نہیں، اور چھلک رہا ہے جام میں پینے کا حوصلہ نہیں۔ اے میرے بھائیو، اگر اللہ نے بارش روک لی ہے نا، یا بارش نہیں ہوئی، تو یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن خوش ہو جاؤ مسلمانوں، میں نے کبھی اپنی تقریروں سے اپنی قوم کو کم ہمتی کا سبق نہیں پڑھایا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام حالات میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، مشکلات میں ہم گر جائے، مگر ایسے وقت میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، خوشی کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان حالات میں صبر سے کام لیا۔ میرے بھائی، میرے تقریر سے ایک پیغام لے کر کے آپ یہ جاؤ، مصائب آئے، پریشانیاں آئے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے، مگر شکایت نہ کرو، رو نہ کسی اور کے دربار میں، اپنے اللہ کے بارگاہ میں جا کر کے تم رو، وہی تمام مصائب کا حل نکال دے گا۔ وہی اللہ رب العالمین اگر پریشانیاں دینے والا ہے تو پریشانیوں کو دور بھی کرنے والا ہے۔ وہ اللہ جس اللہ نے اپنے نبی سے اعلان کروایا ہو، کہا ہو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ارے میں لوگ جب مجھے پکارتے ہیں نا تو مجھے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ کس سمت جا رہے ہو آپ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر سے کام لیا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ اے میرے بھائیو، اس مجمع کے تمام لوگوں، خدا را جب تم پر کوئی پریشانی آئے تو کسی ایرے خیرے نتھو خیرے کے یہاں نہ جانا، اپنے رب کے دربار میں چلے جانا، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ میرے بھائی رب نے کہا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اے میرے بھائیوں، میرے تقریر کا پیغام آپ کے نام یہ کہ اللہ ان حالات میں، جو حالات ہمارے ملک کے بن رہے ہیں نا، ایسے وقت میں ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ حالات کا رونا نہیں ہے، حالات سے مقابلہ اگر کرنا چاہتے ہو تو صبر کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ ایک کام یہ کرو آپ، میں نے دو باتیں کل بتائی تھی، ایک تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے میرے بھائی، حالات سے نمٹنا اگر ہے تو ہم اور آپ صبر کا دامن نہ چھوڑے، جب بھی شکوہ اور شکایت کرے نا تو اللہ سے کرے، کسی اور کے دربار میں تمہیں جانے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، مت جاؤ، آپ اپنے رب کے دربار میں جاؤ، ورنہ یاد رکھو حالات تو اتنے خراب ہے میرے بھائی کہ اگر آپ حکومت کے خلاف سچ بات اگر آپ بول دو تو آپ پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن نہیں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا خن، تلوار کی نوک پر بھی اگر یہ کہنا پڑے کہ آج ہمارے ملک کی حالت بڑی خراب ہے،
سفر کرتے ہیں اندازہ لگتا ہے کہ آج ٹکٹ لینے کے لیے جب آپ ٹکٹ کے پاس کھڑکی کے پاس جاؤ تو ٹکٹ دینے والا آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے کی رنگت یہ بتاتی ہے، اس کے چہرے کی رنگت یہ بتاتی ہے کہ آج حالات ملک کے بڑے خراب ہیں۔ وہ آپ سے بات کرتا ہے میرے بھائی، اس کے باتوں سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ ہاں ملک کے حالات بہت خراب ہے۔ ہمارے یہاں ایک اسٹیشن ہے تلسی پور، ہم لوگ گئے تھے، میں کہیں گیا تھا خطبہ دینے کے لیے، واپس آیا تو رات کے 3 بجے میں اسٹیشن پہ اترا اور وہاں سے دوسری ٹرین ہمارے علاقے کی طرف جاتی ہے جہاں سے 5 کلومیٹر میرا گاؤں۔ میں گیا ٹکٹ والے کے پاس جو ٹکٹ دے رہا تھا، میں نے اسے کہا ٹکٹ دے دیجیے، کیونکہ موبائل میں ہم نے دیکھا کہ 3:00 پہ ٹرین ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے لیے اسپیشل ٹرین آئے گی کیا؟ کون کہہ رہا ہے ذرا بتاؤ؟ لیکن لوگ کہتے ہیں نا اپنے گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ ہم نے کہا اگر تمہارے باپ دادا میں اتنی طاقت ہے تو چلواؤ، میرے طرف سے لاؤ اسپیشل ٹرین۔ تو اس نے کہا نہیں جی، اس طرح کیوں بات کر رہے ہو؟ ہم نے کہا پکڑ کے وہیں سے باہر کھینچ کے اتنا ماریں گے کہ دماغ صحیح ہو جائے گا۔ جس وقت تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تمہارا کام ہے ٹکٹ دینے کا، اگر ٹرین ہے تو بھی بتاؤ، کیونکہ موبائل میں دکھ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ ٹرین ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ بھی بتاؤ۔ تم اس طرح بات کرنے کے تمہارا ادھیکار نہیں ہے۔ اگر آپ جس طرح سے بات کرو گے ہم بھی بات کریں گے، لیکن نہیں میرے بھائی، میں نے یہ بات آپ سے اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے بندو، جب ہم اور آپ سفر کرتے ہیں تو ٹکٹ کے کھڑکی پہ جب جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے ملک کے حالات بہت خراب ہے۔ اے میرے بھائیوں، مجھے رکا میرے ہاتھ میں مل گیا ہے، اور بس میں آپ سے یہ گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں کہ بوریوں کے عزت دار لوگوں، اگر آپ نے پھر کبھی موقع دیا نا تو اس موضوع پر 2 گھنٹے 4 گھنٹے باتیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ ملک کے حالات میں جینے کا ہنر، سلیقہ، ڈھنگ ہمیں اور آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ بس آج کے تقریر کا میرا پیغام صرف یہ ہے کہ جو مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں اسے اللہ کی آزمائش سمجھیں ہم اور آپ، اور صبر سے کام لیتے رہیں، اللہ کے دربار میں جائیں اور اپنے رب ہی سے کہیں میرے اللہ حالات کو بدل دے، یا ہم یہ دعا کریں اللہ یا تو اس ظالم حکمرانوں کو اے اللہ ہدایت دے دے، یا اے بار الہ ان کا خاتمہ کر دے۔ آپ بھی آمین کہہ سکتے ہو، جو آپ کے دل میں آئے کہہ سکتے ہو میرے بھائی، یہ کرو آپ، اور یاد رکھو مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے۔ دعا وہ شے ہے میرے بھائی کہ جس دن یہ قوم مسلم جو آج ادھر ادھر بھٹک رہی ہے نا، صحیح معنوں میں اللہ سے مانگنے پہ آ جائے گی نا، تو یہ دنیا کے لوگ جو قانون بناتے ایسا قانون ویسا قانون، میرے بھائی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وقت زیادہ لے لوں، اور وقت پورا ہو رہا ہے، بس آج کے لیے اتنا کافی۔ بار الہ میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ یہ کہ اللہ تیرا فرمان ہے ہم آزمائش میں مبتلا کریں گے، اے اللہ جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں تو نے کہا ہے جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اللہ ہمیں ہر حال میں صبر کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ بار الہ ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے، آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رہے تیرے قرآن پر، نبی کے فرمان پر عمل کرتے رہے، خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے زبان پر جاری و ساری ہو۔ اے بار الہ ہم تجھ سے یہ بھی التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ملک کی حالت جو بہت خراب ہے اللہ اسے بہتر بنا دے، اللہ اسے بہتر بنا دے، حالات سے مقابلہ کرنے کا ہمیں ہنر، ڈھنگ، سلیقہ اے اللہ تو ہی دے دے، تو ہی دینے والا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔